تو جس نے دیا وہ مجھ میں سے نہیں،
ایک اسلوب ہے، ممکن ہے کہ جو بندہ بہت زیادہ پانی پیے گا اس کے ایمان کی نفی کر دی گئی ہو، اسلوب ہے بیان کرنے کا، تو یہاں پر ممکن ہے اس اسلوب کو اختیار کیا گیا ہو۔ مراد یہ ہے کہ جس نے پی لیا اس میں سے اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ میرا مجاہد نہیں ہے، وہ میرے ساتھ مل کے جہاد نہیں کرے گا۔ وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي، وَمَن، اور جس نے لم یطعمہ، ویسے تو ہم طعام کا معنی کھانا کرتے ہیں بھی شامل ہوتا ہے، دونوں چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ، اور جس نے نہ چکھا اس کو، فَإِنَّهُ مِنِّي، پس بے شک وہ مجھ سے ہوگا۔ فلما جاوزہ، نہیں، فشربوا منہ الا قلیلا منہم، آپ ان لوگوں کا مزاج دیکھیں، اور اپنے امیر لشکر نے اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے سے جو ان کو حکم دیا اس کی فرما برداری کا آپ اندازہ لگائیں کہ ان کے نبی کہتے ہیں کہ یہ تمہارے امیر ہیں، وہ مانتے نہیں ہیں، پھر ان کو ایک دلیل دی جاتی ہے، ان کو سمجھایا جاتا ہے تو یہ اسرائیلیات میں سے ہوگا، لیکن قرآن کا اسلوب یہ کہتا ہے کہ اکثر کوئی طاقت نہیں ہے، ہمارے لیے اليوم، آج جالوت کے ساتھ لڑنے کی وجہ نہیں، اور جالوت کے لشکروں سے لڑنے، جالوت سپہ سالار اس جملے کے فائدے ہو رہے ہیں، کیا پیچھے رہ گئے ہیں، تو مفسرین کہتے ہیں کہ اس جملے کا فائدہ ہے جنہوں نے تعلیم کیا تھا، انہوں نے کہا کہ ہم اپنے بڑے لشکروں کا کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں، آج ہم نہیں کر سکتے، ہمت ہار گئے وہ۔ قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، قال کہا الذین، جو لوگ یظنون، ظنّ یظنو کا معنی گمان کرنا بھی ہوتا ہے، اور یہ لفظ کبھی کبھی یقین کے معنی میں بھی آتا ہے، اور یہ ازداد میں سے ہے، کبھی یقین کے لیے آتا ہے، کبھی گمان کے لیے آتا ہے، یہ کلام کا اسلوب بتاتا ہے یہاں یہ کس معنی میں ہے۔ تو یہاں پر یظنون یقین کے معنی میں ہے کہ وہ تو ڈر گئے، لیکن جن لوگوں کو پختہ یقین تھا، انہم، بے شک وہ، ملاقو اللہ، ملاقو جو ہے لاقا یلاقی سے اس میں فاعل ہے، اصل میں ہے ملاقونا، ملاقات کرنے والے، جب ان کو لفظ اللہ کی طرف مضاف کیا ملاقو کو تو نون گر گیا، ملاقو اللہ، جن لوگوں کو یقین تھا کہ وہ اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں، یعنی اللہ سے ملاقات پر یقین ہونا استعارہ ہے کہ جن لوگوں میں آخرت کا عقیدہ پختہ تھا، جو لوگ سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں جانے والے ہیں، انہوں نے کیا کہا، کہنے لگے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کم کتنے، من فئۃ، فئہ گروہ، قلیلۃ چھوٹے، کم من فئۃ کتنے ہی، سے گروہ چھوٹے، غلبت غلبہ پا لیتے ہیں، فئۃ گروہوں پر، کثیرۃ بڑے بڑے گروہوں پر، بِإِذْنِ اللہ جب اللہ کا حکم ہو جاتا ہے۔ یعنی انہوں نے کہا جو ایمان والے تھے کہ بھئی تم اس کے بڑے لشکر دیکھ کے ڈر گئے ہو، تمہیں یہ نہیں پتا کہ نصرت جو ہے اور فتح جو ہے وہ لشکروں سے نہیں ملتی، وہ اللہ کی کرم سے ملتی ہے، اللہ کی عطا سے ملتی ہے۔ اٹھا سا کیا پردہ اس راز سے، لڑا دے ممولے کو شہباز سے۔ جب خدا فتح دینا چاہتا ہے تو وہ چھوٹے چھوٹے لشکروں کو بڑے بڑے لشکروں پر فتح دے دیتا ہے۔ اب دیکھیں، اب اللہ تعالیٰ نے جب ان کا ذکر کیا نا اس بہادری کا، تو اس کا سبب بیان کیا ان کا ایمان۔ اس کا مطلب یہ ہے جب بندے میں ایمان آ جاتا ہے تو پھر بندے میں شجاعت آ جاتی ہے۔
اقبال نے کہا تھا ہر کے رمز لا الہ فہمیداست، شرک را خوف را در شرک مضمر دیداست۔ جس بندے نے لا الہ کے راز کو سمجھ لیا ہے نا، اسے یہ بات سمجھ آ گئی کہ خوف شرک میں چھپا ہوتا ہے۔ بندہ جتنا اللہ سے کٹتا ہے بزدل ہوتا جاتا ہے، اور جتنا اللہ سے جڑ جاتا ہے اتنا ہی شجاع ہوتا جاتا ہے، اتنا ہی دلیر ہوتا جاتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو اس اسلوب سے واضح فرما دیا۔ انہوں نے کہا کتنے گروہ ہیں جو اللہ کے اذن سے چھوٹے چھوٹے گروہ بڑے بڑے گروہوں پر غلبہ پا لیتے ہیں۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اس کی ایک بڑی مشابہت غزوہ بدر کے ساتھ ہے۔ جس طرح وہاں اللہ نے تعداد میں کم، اسلحے میں کم لوگوں کو بڑے لشکر پر غلبہ دے دیا تھا، اس طرح اللہ جب چاہتا ہے ایمان والوں کو بلند کر دیتا ہے، انہیں غلبہ دے دیتا ہے۔ واللہ مع الصابرین، اور اللہ مع ساتھ الصابرین صبر کرنے والے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ قول جو ہے ممکن ہے ان لوگوں کا قول ہو، ایمان والوں کا قول ہو، کیونکہ جب ایمان آتا ہے تو پھر زبان سے حکمت جاری ہو جاتی ہے۔ جب وہ حضرت موسیٰ کے مقابلے میں جادوگر مسلمان ہوئے تو پہلے جادوگر تھے نا، یوں ہی وہ مسلمان ہوئے، پھر دیکھیے ان کی زبان سے کس طرح حکمت کی باتیں جاری ہوئیں۔ سرکار نے فرمایا نا، جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اسے وہ بھی سکھا دیتا ہے جو اس نے پڑھا نہیں ہوتا۔ اس کو شرح صدر کہا جاتا ہے، اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرب کے ساتھ ہوتا ہے۔ ممکن ہے یہ جملہ ان کا ہو، اور ممکن ہے یہ جملہ اللہ تعالیٰ نے ان کی یعنی تائید میں فرمایا ہو، واللہ مع الصابرین۔ اور یہاں پر جو مع ہے، معیت، ایک تو اللہ تعالیٰ کی معیت وہ ہے نا، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم انسان کی شاہ رگ سے بھی قریب ہیں۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کی معیت ہے یہ معیت علمی ہے، یہ کمال نہیں ہے بندے کے لیے کہ اللہ تیرے قریب ہے، یہ معیت علمی ہے کہ جب تو چھپ کے بھی گناہ کرتا ہے تو مت بھول تیرا خدا تیری شاہ رگ سے بھی قریب ہوتا ہے۔ یہ مقام وعید ہے، اور یہ جو معیت ہے یہ معیت نصرت ہے، معیت محبت ہے، کہ جو بندے اللہ کی راہ میں ڈٹ جاتے ہیں پھر اللہ ان کے ساتھ محبت فرماتا ہے، اللہ ان کے ساتھ اپنی نصرت کا معاملہ کرتا ہے، اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ جو حدیث قدسی میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا جلیس من ذکرنی، جو بندہ خلوت میں بیٹھ کے مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے پاس بیٹھا ہوتا ہوں۔ یہ معیت محبت ہے، اس سے مراد معیت محبت ہے۔ واللہ مع الصابرین۔ اب اللہ پاک فرماتا ہے ولما برزوا لجالوت وجنودہ۔ دیکھیں تکبر اور خودداری میں بڑی باریک لائن حائل ہوتی ہے، یعنی تکبر اور خودداری میں بڑا ایک باریک سا پردہ ہوتا ہے۔ اب ایک بندے کو اپنی طاقت پر یقین ہے تو شجاعت اور تکبر میں فرق کیا جائے گا۔ فرق کس طریقے سے ہوگا؟ اگر بندہ یہ کہہ لے کہ میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، تو یہ تکبر بن گیا ہے۔ اور اگر بندے کو یہ یقین ہو کہ میں کچھ نہیں ہوں اگر میرا مولا میری دستگیری نہ فرمائے، اگر میرا رب میری مدد نہ کرے تو میں کچھ نہیں ہوں، اس کو پھر شجاعت کہا جاتا ہے، اس کو اللہ کا کرم کہا جاتا ہے۔ اب وہ بندے چلے، وہ تعداد میں بہت کم ہیں۔ اب اللہ پاک فرماتا ہے وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ۔ برزہ کا معنی ہوتا ہے ظاہر ہو جانا، وَلَمَّا اور جب، برزو وہ ظاہر ہوئے، لِجَالُوتَ جالوت کے لیے، وَجُنُودِهِ اور جالوت کے لشکروں کے لیے، جب وہ جالوت اور اس کے لشکروں کے سامنے آ گئے، اب انہوں نے کیا کہا؟ قالو، کہنے لگے ربنا، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، اے ہمارے پالنہار، افرغ علینا صبرن۔ افرغ کا معنی ہے انڈیل دے، امر کا صیغہ ہے، افرغ انڈیل دے، علینا ہم پر، صبرن استقامت،
یعنی بندہ پہلے اندر سے ٹوٹتا ہے پھر باہر سے ٹوٹتا ہے. جب اللہ تعالیٰ معافی دے کسی کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے نا، ایک مرحلہ ہوتا ہے یہاں بندہ اندر سے ٹوٹ جاتا ہے، وہ کہتا ہے ختم، میرے کنٹرول سے باہر ہے. جب بندہ اندر سے مضبوط رہتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کے ظاہر کو بھی اس کے مطابق کر دیتا ہے. تو انہوں نے کہا اے ہمارے رب، ہم تیرے نام کو بلند کرنے کے لیے آ گئے، اب تو ہماری مدد فرما. کیسے؟ افرغ علینا صبرن، ہماری پہلی التجا یہ ہے ہم پر صبر انڈیل دے، ہم پر استقامت انڈیل دے. حالات جتنے بھی سخت ہو جائیں ہمارے قدموں میں لغزش نہ آئے، اور بندہ رب سے جو مانگتا ہے میرا خدا اسے وہی عطا فرماتا ہے. افرغ علینا صبرن، پھر کہا وثبت اقدامنا، اور ثابت قدم رکھنا ہمارے قدموں کو، ثبات بخش دینا ہمارے قدموں کو. وانصرنا، اور تو ہماری مدد فرمانا علی القوم الکافرین، کافر قوم پر. یعنی پروردگار جب تو ہماری مدد فرمائے گا نا ان کافروں کے خلاف، پھر جنگ کا نقشہ بدل جائے گا. طاقت تیرے ہاتھ میں ہے، اگر تو ہماری مدد فرمائے گا ہمیں لشکروں کی کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ ایمان والوں نے کہا. اب اللہ پاک کیا فرماتا ہے؟ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ. ہضم ہوتا ہے شکست دے دینا. فا تاکیبیہ ہے، ایک کام کے بعد فوراً دوسرا کام ہو جائے فا آتا ہے، وقفے کے بعد ہو ثم آتا ہے. فَهَزَمُوهُمْ، پس انہوں نے شکست دے دی انہیں، یعنی اس تھوڑے لشکر نے بڑے لشکروں کو شکست دے دی. بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کی توفیق سے، اللہ کے حکم سے. اور پھر کیا ہوا؟ وَقَتَلَ دَاوُودُ جالوت، اور قتل کر دیا داود نے جالوت کو. یہ جو جالوت تھا یہ بڑا بہادر آدمی تھا، اور یہ چیلنج کر رہا تھا جس کو وہ مبارزت کہتے تھے کہ آؤ میرے مقابلے میں، آؤ میرے مقابلے میں. تو کوئی اس کے مقابلے میں نہیں جا رہا تھا. اب حضرت داود جو ہے ان کے بارے میں ایک روایت یہ ہے کہ یہ لشکر میں نہیں تھے، یہ سب سے چھوٹے تھے اپنے بھائیوں میں سے. ان کے والد ضعیف العمر تھے اور یہ کمزور تھے، یہ اپنے والد کی خدمت کرنے کے لیے گھر میں تھے. جب اتنے دن گزر گئے تو والد نے کہا کہ جا کے ذرا خیر خبر لے کے آؤ، کیا بنا جنگ کا. تو یہ گئے تو آگے وہ للکار رہا تھا. اور ایک قول یہ ہے کہ یہ ان کے لشکر میں تھے کسی بالکل چھوٹے سپاہی کی حیثیت سے. تو بہرحال راجیہ قول مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ لشکر میں نہیں تھے، یہ پتہ کرنے کے لیے گئے تھے حضرت داود. جب وہ للکار رہا تھا تو انہوں نے کہا میں کیوں نہ اس کا مقابلہ کروں، میں اس کے مقابلے میں جاتا ہوں. تو لوگ ہنسے کہ تو ان کا مقابلہ کیا کرے گا، تو بڑا کمزور ہے، تیرا جسم بڑا کمزور ہے. انہوں نے کہا اللہ میری مدد کرے گا. انہوں نے ایک پتھر جو تھا وہ جیسے منجنیق ہوتی ہے یا کسی چیز میں رکھ کے، فلاخن کا جو لفظ ہے تورات میں، فلاخن میں رکھ کے پتھر مارا تو پتھر اس کی پیشانی پر لگا اور وہ وہیں گر گیا اور انہوں نے اس کا سر قلم کر دیا. تو حضرت داود نے جالوت کو قتل کر دیا. فَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، اور یہ اسباب ہیں. اس دنیا میں سب کچھ خدا کرتا ہے لیکن اسباب کے پردے میں کرتا ہے. یہاں خدا کبھی خود نہیں آتا کسی بندے کا کام کرنے کے لیے، وہ کسی بندے کے دل میں ہی ڈال دیتا ہے کہ اس کا کام کر. یہاں خدا سب کچھ اسباب کے پردے میں ہوتا ہے. اب جو طالوت تھے انہوں نے یہ کہا ہوا تھا کہ جو بندہ اس کو قتل کر دے گا اسے میں اپنا قرب خاص دوں گا. انہوں نے اپنی بیٹی کی اس سے شادی کر دی. ان کے بعد وہ پھر بادشاہ بن گئے حضرت داود. ان کے بیٹے حضرت سلمان پھر ان کے بیٹے تھے جو بادشاہ بنے. تو اللہ پاک فرماتا ہے وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، اللہ نے حضرت داود کو بادشاہی عطا فرمائی. وَالْحِکْمَةَ، اور حکمت عطا فرمائی. حکمت سے مراد ہے نبوت. وَعَلَّمَهُ، اور اللہ نے ان کو سکھایا مما یشاء، اس میں سے جو اللہ چاہتا ہے. یعنی اللہ نے اپنا خاص علم حضرت داود کو عطا فرما دیا. اب فرمایا
یہ آگے جہاد کا مقصد بیان کر دیا۔ اصل میں یہ جو آیات ہیں نا، یہ مسلمان مدینہ منورہ میں گئے ہیں تو یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ کیوں؟ آگے جنگ کے حالات پیش آ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا آئینہ رکھا ایمان والوں کے سامنے کہ ایمان والے اس طرح کرتے ہیں اور پھر اللہ اس طرح نوازتا ہے اپنے بندوں کو، اس طرح اللہ تعالیٰ کبھی کو کمزور کو کمی کر دیتا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اس طرح ہم نے کیا۔ آگے جہاد کا مقصد بیان کیا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔ ولولا دفع اللہ الناس، ولولا، اور اگر ایسا نہ ہوتا، دفع اللہ الناس، کہ اللہ تعالیٰ دفاع کرتا لوگوں کا، بعدہم، بعد کے ساتھ، بعدہم ان میں سے بعض کا، بے بعدن، بعض کے ساتھ، پھر کیا؟ اگر اللہ تعالیٰ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔ جب بھی کوئی فرد، کوئی گروہ اتنا مضبوط ہو جائے کہ کوئی اس کے مقابلے میں نہ آ سکے اور وہ ظلم کرنے لگے، پھر اللہ تعالیٰ کسی اور کو پیدا کر دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔ تو فرمایا اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کا دفاع بعض لوگوں سے نہ کرتا، پھر کیا ہوتا؟ لفسدت الارض، زمین میں فساد پیدا ہو جاتا۔ ولیکن اللہ ذو فضل علی العالمین، ولیکن اللہ، اور اللہ تعالیٰ ذو فضل، بڑا فضل فرمانے والا ہے، علی العالمین، تمام جہانوں پر۔ یعنی بندہ سمجھتا نہیں ہے کہ میرا رب میری بہتری کے لیے کیا کیا کر رہا ہے، اس نے کیا کیا نظام بنایا ہوا ہے میری بہتری کے لیے اور مجھ پر کرم فرماتے ہوئے۔ اب یہ واقعہ بیان کیا، آگے فرمایا تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق۔ اب اس چیز کو دلیل بنایا رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی صداقت پر، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امی ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ امی ہیں، اور یہ جو واقعات ہیں یہ ان کے علماء جانتے تھے، کتابیں پڑھنے والے، اور جس طرح اسے قرآن نے بیان کیا ہے ایک میسج کے ساتھ، اس طرح تو اس کا تو تصور بھی نہیں ہے تورات میں اب بھی۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات ہیں، نتلوہا، ہم تلاوت کرتے ہیں انہیں، علیکا، آپ پر، بالحق کے، حق کے ساتھ۔ مراد کیا ہے؟ دیکھیں ایک واقعہ ہے، اس واقعہ کے ایک مقصود ہے۔ اب اگر ایک بندہ جو ہے وہ واقعہ بیان کرتا ہے، کہتا ہے جی وہ بندہ تھا، اس کے ماموں کا یہ نام تھا، اس کے چچا کا یہ نام تھا، اس کے چچا کے اتنے بیٹے تھے، وہ بیٹے یہ کام کرتے تھے، پھر اس طریقے سے ہو گیا، تو اصل جو چیز ہے وہ تو پھر غائب ہو جاتی ہے۔ تو تورات میں یہ واقعہ اسی طرح بیان کیا گیا ہے کہ اصل جو مقصد ہے وہ فوت ہو جاتا ہے۔ اس کو یہاں پر کہا گیا کہ اس طرح بیان کیا جس طرح بیان کرنے کا حق تھا، اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ واقعہ یہاں پر بیان کیا گیا حق کے ساتھ۔ اب دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ یہاں پر حق سے کیا مراد ہے۔ تورات یہ کہتی ہے کہ جب حضرت داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا تو وہ جو طالوت تھے وہ حضرت داؤد سے حسد کرنے لگے، اور پھر ان کے خلاف وہ کوئی بڑے لمبے چوڑے قصے بیان کیے گئے ہیں کہ وہ کس طریقے سے سازش کرنے لگے۔ اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھی پیمانہ کیا ہوگا؟ تورات یہ کہتی ہے، قرآن یہ کہتا ہے، پیمانہ کیا ہوگا؟ پھر پیمانہ تو عقل سلیم ہی ہوگا نا، یہ مسلمات ہوں گے نا۔ اب قرآن کریم نے کسی ایسی چیز کا ذکر نہیں کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو طالوت تھے وہ کوئی دنیا کے حکمرانوں کی طرح تو نہیں تھے، انہیں اللہ نے مقرر کیا تھا۔ آپ ایک بندے کو مقرر کریں، عین ممکن ہے وہ آپ کی امیدوں پر پورا نہ اترے۔ کوئی بندہ کسی کو مقرر کرے، ممکن ہے وہ امیدوں پر پورا نہ اترے، لیکن جسے اللہ مقرر کرتا ہے وہ صحیح ہوتا ہے۔ اگر حسد مانا جائے گا
کہ جناب حسد کرنے لگے تھے طالوت حضرت داؤد کے ساتھ، جیسا کہ بائبل کہتی ہے، تورات کہتی ہے، پھر ماننا پڑے گا کہ جسے اللہ نے منتخب کیا وہ تو اس قابل ہی نہیں تھا کہ وہ اس کو یہاں پر منتخب کیا جاتا۔ جس بندے نے اتنا بڑا کام کیا وہ تو اس کے ساتھ حسد کرنے لگ گیا تھا۔ اب مجھے بتائیے کہ قرآن کا بیان حق ہے یا بائبل کا بیان حق ہے؟ یعنی پھر عقل سلیم ہی فیصلہ کرے گی نا، مسلمات ہی فیصلہ کریں گے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے ہم نے حق کے ساتھ بیان کیا، وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک آپ یقیناً اللہ تعالیٰ کے رسولوں میں سے ہیں۔ یعنی ماضی کے واقعات کو اس طرح بیان کرنا اس چیز کی دلیل ہے کہ یہ آپ خود بیان نہیں کرتے کیونکہ آپ تو امی ہیں، آپ نے تو وہ کتابیں پڑھی نہیں ہیں۔ یہ اس پر دلیل ہے کہ اللہ آپ پر اپنی وحی نازل کر رہا ہے اور آپ جو کچھ بھی بیان کرتے ہیں یہ وحی الہی کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اب کیونکہ رسولوں کا ذکر آ گیا تھا، اس چیز کو رسالت پر دلیل بنایا تھا، اب رسالت کے بارے میں کچھ چیزوں کا ازالہ کر دیا۔ فرمایا تِلْکَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، تِلْکَ الرُّسُلُ، یہ رسول، فَضَّلْنَا، ہم نے فضیلت دی، بعضہم، ان میں سے بعض کو، علی بعض پر۔ مطلب کیا ہے کہ رسول سارے ہم مرتبہ نہیں ہیں، نفس نبوت میں سب رسول برابر ہیں، کوئی ذلی بروزی کا فرق نہیں ہے جیسے مرزا قادیانی نے کیا تھا، یہ اس کی خود ساختہ تقسیم ہے۔ نفس نبوت میں سب رسول برابر ہیں لیکن مقامات میں فرق ہے۔ لیکن قرآن نے یہ نہیں کہا کہ بعض رسول بعض رسولوں سے ادنا ہیں، بلکہ یہ کہا کہ بعض رسول بعض رسولوں سے افضل ہیں۔ یہ انداز بیان ہے، انداز بیان بات بدل دیتا ہے امیر، ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں، بات ایک ہے۔ لیکن قرآن نے جو اسلوب اختیار کیا، یہ نہیں کہا کہ بعض رسول ادنا ہیں، کیونکہ رسول ادنا نہیں ہوتا، جو میرے رب کا رسول ہوتا ہے وہ اعلیٰ ہوتا ہے۔ ہاں افضلیت میں فرق ہو جاتا ہے، مقامات میں فرق ہو جاتا ہے، یہ اللہ پاک نے یہاں پر واضح فرما دیا۔ اچھا، نفس نبوت میں میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں۔ مثلا ایک استاد ہے، اس کے 2 شاگرد ہیں۔ امام راضی بھی تو کسی کے شاگرد تھے نا، اب ان کی اور کلاس فیلو بھی ہوں گے، ہم درس بھی ہوں گے، ہم سبق بھی ہوں گے۔ تو نفس شاگردی میں امام راضی اور ان کے کلاس فیلو برابر ہیں، وہ بھی شاگرد ہیں، وہ بھی شاگرد ہیں، لیکن مقام اللہ نے جو راضی کو دیا وہ راضی کو دیا۔ یہ ہے سب رسول نفس نبوت میں برابر ہیں۔ یہ ذلی بروزی کی تقسیم کوئی اسلامی تقسیم نہیں ہے، یہ مرزا قادیانی نے خود گڑی تھی اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے۔ فرمایا ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی، منہم من کلم اللہ، اب فضیلت کی تفصیل بیان کی۔ ان میں سے کوئی وہ ہے جس کے ساتھ اللہ نے کلام فرمایا۔ دنیا میں کلام حضرت موسیٰ کے ساتھ فرمایا گیا، اور معراج کی رات رسول کریم علیہ السلام کے ساتھ بھی کلام فرمایا گیا۔ تو بعض کے ساتھ اللہ نے کلام فرمایا، وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، وَرَفَعَ، اور اللہ نے بلند کیا، بَعْضَهُمْ، ان میں سے بعض کو، درجات، کئی درجے، با اتفاق مفسرین، اس سے مراد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء پر فضیلت بخشی، رسولوں کو بعض پر فضیلت دی، اور تمام انبیاء پر رسول کریم علیہ السلام کو فضیلت بخشی۔ اور پھر آپ دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا درجات، اور یہ اس کی جو تنوین ہے نا، یہ تفہیم کے لیے ہے، یعنی بڑے بڑے بلند درجوں میں فضیلت بخشی۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اتنے اعلیٰ درجات عطا فرمائے کہ کوئی بندہ ان کا تصور بھی نہیں کر سکتا، کوئی بندہ ان کو سمجھ ہی نہیں سکتا۔ جیسے کہ سرکار نے سیدنا صدیق اکبر سے فرمایا تھا کہ مجھے اللہ نے جو کچھ دیا ہے، ما عرفانی، مجھے نہیں پہچانتا مگر وہی ذات جس نے مجھے یہ مقامات عطا فرمائے ہیں۔
تو رسول کریم علیہ السلام کیا ہیں؟ تمام انبیاء سے افضل ہیں۔ وَآتَيْنَا عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، وَآتَيْنَا اور ہم نے عطا کی عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کو کیا عطا کیا؟ البینات، واضح نشانیاں۔ اچھا اب آپ دیکھیں قرآن کریم میں یہ فرمایا گیا ادعوہم لآبائہم، کہ لوگوں کو ان کے باپوں کی نسبت سے بلایا کرو، ان کے باپوں کے نام سے بلایا کرو۔ لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو عیسیٰ ابن مریم کہا ہے، مریم ان کی والدہ ہیں۔ ایک صاحب نے پوری کتاب لکھی ہے کوئی 300 صفحے کی، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ بغیر حضرت مریم کے نکاح کے پیدا نہیں ہوئے تھے، بلکہ ان کے باپ تھے اور باپ کا فلاں نام تھا۔ میرے بھائی قرآن کریم یہ نہیں کہتا، قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کا وجود اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، اللہ نے انہیں اپنے کلمہ کن سے پیدا فرمایا ہے۔ اگر حضرت عیسیٰ کا والد ہوتا تو قرآن یہاں ان کے والد کا ذکر کرتا نا، ادعوہم لآبائہم، ان کی والدہ کا ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بغیر یعنی ماں باپ کے اختلاط کے صرف اپنی قدرت سے حضرت مریم سے پیدا فرمایا ہے۔ اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں دیں۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، ایدہ ہوتا ہے تقویت دینا، اور ہم نے انہیں تقویت دی بروح القدس، مقدس روح کے ساتھ۔ اس سے مراد ہے جبریل، یعنی جبریل خصوصی طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کا تعلق تھا، اور جب بھی کوئی موقع آتا تو جبریل ان کے ساتھ شامل ہو جاتے اور انہیں مشکلات سے نکال لیا جاتا۔ اب فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّنْ كَفَرَ۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، مَقْتَتَلَ، نہ جنگ کرتے، الذین، جو لوگ، من بعدہم، ان کے بعد آئے۔ یعنی سوال یہ تھا نا کہ بھی اللہ نے اتنے رسول بھیجے، اتنی شانوں والے رسول بھیجے، لوگ پھر بھی گناہ کرتے رہتے ہیں، لوگ پھر بھی سرکشی کرتے رہتے ہیں۔ وہ اقبال نے کہا تھا کہ بدل کے بیس پھر آتے ہیں ہر زمانے میں، اگرچہ پیر ہے آدم جواں ہے لات و منات۔ یعنی ہر زمانے میں لوگ مختلف طریقوں سے گمراہ ہوتے جاتے ہیں، تو جب اللہ نے رسول بھیجے تھے پھر اس طریقے سے کیوں ہوا؟ اس کا جواب دیا اللہ تعالیٰ کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا مقتتل، جنگ نہ کرتے، الذین، جو لوگ، من بعدہم، ان کے بعد تھے، من بعد، بعد اس کے، ما جاءتہم البینات، ما جاءت، جو کچھ کے آئیں، ہم، ان کے پاس، البینات، واضح نشانیاں، انبیاء کے پاس جو واضح نشانیاں آئی تھیں نا، اس کے بعد لوگ قتال نہ کرتے، جنگ نہ کرتے آپس میں، ولیکن، لیکن، اختلافو، انہوں نے اختلاف کیا۔ کیسے اختلاف کیا؟ فمنہم من آمنا، فمنہم، پس ان میں سے کوئی، من جو آمنا، ایمان لے آیا، ومنہم، اور کوئی، من کفر، جس نے کفر کیا۔ ولو شاء اللہ مقتتلوا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ قتال نہ کرتے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ نے چاہا ہی نہیں کہ یہ جنگ نہ کریں، آپس میں لڑائی نہ کریں۔ یہاں شاء اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے بندے کو اختیار دیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ بندے سے اختیار چھین لیتا اور اپنی طاقت کے بل بوتے پہ مسلمان کرنا چاہتا، طاقت کے بل بوتے پہ بندوں کو نیک بنانا چاہتا، تو پھر کوئی بندہ بھی گناہ نہ کرتا، کوئی بندہ بھی سرکشی نہ کرتا۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اگر تیرا رب چاہتا تو سارے زمین والے ایمان لے آتے۔ مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو اختیار دے دیا ہے کہ تیرا جی چاہے تو ایمان لے آ، تیرا جی چاہے تو کفر کر۔ تو جس بندے نے کفر کیا ہے اس نے اپنی مرضی سے کیا ہے، اللہ نے اس پہ جبر نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے بندے کو اختیار دیا ہے، کیونکہ ایمان اختیاری ایمان کی قدر ہے اللہ کی بارگاہ میں،
اضطراری ایمان کی کوئی قدر نہیں ہے۔ اب فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، یہ ایک تحکمانہ بات ہے۔ کوئی بندہ کہے کہ یہ اللہ ہمیں نہ دیتا اختیار، اللہ ہمیں اختیار نہ دیتا تو ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اگر اللہ تعالیٰ اختیار نہ دیتا پھر تو جنت دوزخ کا پورا نظام ہی بے مقصد ہو جاتا نا۔ تو یہاں پر یہ بات واضح فرما دی کہ اللہ تعالیٰ اپنے احکامات میں تمہارے مشوروں کا محتاج نہیں ہے، اس کی شان یہ ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ۔ اب اس آیت میں پھر انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیا۔ بات یہیں سے چلی تھی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، جہاد کا پس منظر تھا، انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دی گئی، بیچ میں جہاد کے احکامات یا ایک واقعہ بیان کیا گیا، پھر اس کو سرکار کی رسالت پہ دلیل بنا کے رسالت کے بارے میں کچھ چیزیں بیان کر دی گئیں۔ اب پھر روئے سخن اسی کلام پہ لوٹ گیا انفاق فی سبیل اللہ۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں پہلی بات یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، انفقوا، خرچ کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک کام کرنے کا مطالبہ اہل ایمان سے کرتا ہے۔ اگر ایک بندہ بغیر ایمان کے غریبوں کی خدمت کرتا رہے اور معاشرے میں اچھے کام کرتا رہے، اللہ اس کی محنت کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ اسے دنیا میں اس کا اجر دے دے گا، لیکن آخرت کا اجر ایمان پر موقوف ہے۔ آخرت کا اجر اسے ملے گا جو ایمان کے ساتھ ایک نیکی کرے گا، اور نیکی ایمان کے بغیر بنتی نہیں ہے۔ یہاں پہلے ایمان والوں کو مخاطب کیا اور پھر کہا انفقوا، خرچ کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت صرف ایمان کے ساتھ مشروط ہے۔ اور پھر کیا فرمایا؟ اب مصروف دیکھیں، یہ نہیں کہا کہ مال میں سے خرچ کرو، فرمایا مما، اس میں سے جو رزقناکم، ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ اس میں ایک ترغیب ہے۔ ترغیب یہ ہے کہ ہم جو کہتے ہیں نا خرچ کرو، تو جو تمہارے پاس ہے یہ دراصل ہمارا ہے۔ وہی بات وہ اشفاق صاحب کہتے ہیں نا کہ میں نے رکشے والے کو 5 کی جگہ 7 روپے دے دیے، تو میں نے بابا جی کو بتایا کہ بھئی میں نے تو 7 روپے اس کو دے دیے، تو بابا جی نے کہا 10 دے دیتے، تو مجھے بڑا تعجب ہوا کہ میں 5 کی بجائے 7 دے کے آیا ہوں، بابا جی کہتے ہیں 10 دے دیتے۔ تو کہنے لگے پتر اللہ دے دتے وچوں دینا کیڑا پلیوں دینا، یہ مما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے۔ اور جب بندہ دل کی گہرائی سے یہ سمجھ لے نا کہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ میری محنت کا ثمرہ نہیں ہے، میرے مولا کی عطا ہے، پھر اس کے لیے دینا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مال کی قید نہیں لگائی، جو کچھ ہم نے تمہیں رزق دیا، بندے کی ذہانت اللہ کا رزق ہے، بندے کا علم اللہ کا رزق ہے، بندے کے پاس وقت اللہ کا رزق ہے۔ تو جو کچھ اللہ نے دیا ہے بندے کو، بندہ اس میں سے راہ خدا میں دے، بندہ اپنا وقت دے، بندہ اپنا علم دے، بندہ اپنی سوچ دے اللہ کے دین کے لیے، پھر دیکھنا خدا کیسے نوازتا ہے۔ جو مال دیتا ہے اللہ اس کے مال میں کیسے برکت دیتا ہے، اور جو وقت دیتا ہے اللہ اس کے وقت میں کیسے برکت دیتا ہے۔ یہ جو سیوطی ہیں، رازی ہیں، غزالی ہیں، یہ غزالی نے جتنا لکھا ہے 18 صفحے یومیہ بنتے ہیں، 18 صفحے یومیہ، ایک دن میں لکھنے والا بندہ جانتا ہے 4-5 صفحے لکھ لے اس کی ہمتیں جواب دے جاتی ہیں۔ اس دور میں جب کمپیوٹر آ گیا ہے، ریسرچ آسان ہو گئی ہے، ہر چیز آپ کے سامنے آ جاتی ہے، تو یہ کس طرح لکھتے تھے، اتنا کام کیسے کر گئے؟ انہوں نے اللہ کے لیے اپنے آپ کو خالص کر لیا تھا، اللہ نے ان کے وقت میں برکتیں دے دی تھی۔ جو بندہ کہتا ہے نا وقت نہیں بچتا، وقت نہیں، اللہ کی راہ میں دینا وقت۔ کوئی
عبادت میں وقت دے، کسی مشورے میں شریک ہو جائے، اللہ کے دین کے لیے اپنا وقت دے، پھر دیکھنا اللہ اس کے وقت میں کیسے برکت دیتا ہے۔ تو مما رزقناکم میں سب کچھ شامل ہے۔ ہم نے تمہیں جو کچھ دیا ہے نا، ہم تم سے سارا نہیں مانگتے، اس میں سے کچھ دو ہماری راہ میں۔ ایک ترغیب دے دی نا، اب اگلی ترغیب دیکھیں۔ فرمایا من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاع، قبل اس کے ان یاتی یوم کہ وہ دن آ جائے لا بیع فیہ جس میں کوئی خرید و فروخت نہ ہو، ولا خلۃ کوئی دوستی نہ ہوگی، ولا شفاع اور کوئی شفاعت نہیں ہوگی۔ یعنی شفاعت سے مراد ہے کافر کی شفاعت، دوستی سے مراد ہے ایمان کے مخالف دوستی، اور جو دوستی اللہ کے لیے کی جائے گی وہ تو قیامت کے دن بھی کام آئے گی، وہ تو قیامت کے دن بھی کام آئے گی، بندے کو جنت میں لے جانے کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ یہاں پر وہ دوستی مراد ہے جو ایمان کے منافی ہوگی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا لوگو آج تمہارے پاس وقت ہے، اللہ کی راہ میں دو قبل اس کے کہ وہ یہ گھڑیاں بیت جائیں، یہ مہلت ختم ہو جائے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی۔ والکافرون هم الظالمون، اور کفر کرنے والے ہی ظلم کرنے والے ہیں۔ ظلم کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ ہی، ایک چیز کو وہاں رکھنا جو اس کا محل نہ ہو، یعنی کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا عمل، یعنی ایک بندے نے ایک بندے کو سلام کرتے ہوئے مناسب لفظوں کا استعمال نہیں کیا، لغت میں یہ بھی ظلم ہے۔ کوئی بات ایسی کر دی جس سے اگلے بندے کو اچھا نہیں لگا، یہ بھی ظلم ہے۔ کوئی نماز پڑھتے ہوئے ذرا سا خیال ادھر چلا گیا، یہ بھی ظلم ہے۔ تو صحابہ کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ والظالمون هم الکافرون، کہ ظلم کرنے والے ہی کافر ہیں، بلکہ فرمایا والکافرون هم الظالمون، جو کفر کرنے والے ہیں وہی ظالم ہیں۔ یعنی اللہ کی بارگاہ میں جو ظالم ہیں وہ لوگ ہیں جو کفر کرتے ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، یہ آیت الکرسی ہے جس کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے۔ پہلے تو آپ یہ دیکھیں اس کا یہاں ربط کیا ہے۔ ربط یہ ہے کہ اس سے پہلے اللہ نے انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیا، اور بندہ جس بندے کے مقام اور مرتبے کو مان لینا اس کی بات بھی مان لیتا ہے۔ ایک بندے کو آپ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا بندہ ہے، وہ بندہ آپ سے کوئی بات کہے بندہ اس کی بات مان لیتا ہے۔ تو جس حکم دینے والے کی عظمت دل پہ بیٹھ جائے اس کی بات بھی مانی جاتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا لوگو راہ خدا میں دو، اور خدا کی شان یہ ہے اللہ لا الہ الا ہو، یہ آیت الکرسی ہے۔ اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے پوچھا کہ قرآن کریم کی سب سے عظمت والی آیت کون سی ہے؟ انہوں نے کہا وہ آیت الکرسی ہے۔ آپ نے فرمایا اے ابو ذر تجھے علم مبارک ہو، اے ابو منذر تمہیں علم مبارک ہو۔ اور سرکار نے فرمایا جو بندہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا اس کے اور جنت کے درمیان صرف اس کی موت کا فاصلہ ہوگا۔ عظمت والی آیت ہے۔ تو اختصار سے ہم چلیں گے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ لا الہ نہیں ہے کوئی الہ۔ الہ کہتے ہیں معبود حقیقی کو، ہر معبود کو الہ نہیں کہتے۔ معبود جس کی عبادت کی جائے وہ مستحق عبادت ہو یا نہ ہو، اور الہ جس کی عبادت کی جائے اور وہ عبادت کا مستحق بھی ہو۔ یعنی ہم لا الہ کا ترجمہ کر دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ایکچولی الہ کا ترجمہ معبود نہیں ہے، الہ اور ہے معبود اور ہے۔ الہ اس کو کہتے ہیں جس کی عبادت کی جائے اور وہ عبادت کا مستحق بھی ہو، اور الہ میرے رب کے سوا کوئی نہیں۔ جبکہ عبادت بتوں کی بھی کی گئی اس لیے معبود تو بت بھی بن گئے، جبکہ الہ اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ اب یہ دعویٰ کر کے نا اس کے بعد 10 دلائل ہیں اس پہ کہ اللہ کس لیے مستحق عبادت ہے۔ اللہ لا الہ، اللہ نہیں ہے کوئی مستحق عبادت، معبود حقیقی الا ہو مگر وہی، الحی سدا سے زندہ ہے اور سب کو زندگی بخشنے والا ہے۔
دیکھیں اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہوتی ہے نا، ہر صفت کو ماننا شرک نہیں ہوتا۔ زندہ بندہ بھی ہے، زندہ اللہ بھی ہے، لیکن بندے کی زندگی کا اللہ کی زندگی سے کیا مقابلہ ہے جناب؟ بندے کو زندگی تو اللہ نے دی ہے، اور حی وہ ہوتا ہے جو سدا زندہ ہوتا ہے اور اپنی حیات میں کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ بندہ تو اپنی زندگی کے لیے پتہ نہیں سینکڑوں چیزوں کا محتاج ہے۔ ہوا نہ ہو تو بندہ مر جائے، پانی نہ ہو تو بندہ مر جائے، نہ جانے کتنی چیزیں ہیں جو بندے کے لیے ضروری ہیں۔ اللہ کی ذات وہ ہے جس کے سب محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ الحی زندہ ہے، اور کیا؟ القیوم خود بھی قائم ہے اور سب کو باقی رکھنے والا ہے۔ جو بھی قائم ہے اسے قیام کی نعمت اللہ تعالیٰ کی ذات دیتی ہے۔ یہ دو دلیلیں ہو گئی الوہیت پہ۔ پھر فرمایا لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، بلا تشبیہ و تمثیل، کہ ایک ڈرائیور گاڑی چلاتا ہے، اگر کبھی ڈرائیور کو اونگ آ جائے تو کیا بنے گا؟ تو خدا تو کائنات کو چلاتا ہے، اس کی شان یہ ہے لا تاخذہ سنۃ۔ سنۃ کہتے ہیں جو بندہ بیٹھے بیٹھے ایسے جھٹکا مارتا ہے، آپ یوں کہیں مبادیات نیند، اس کو سنۃ کہتے ہیں۔ لا تاخذہ سنۃ، اسے اونگ نہیں آتی، ولا نوم، اور نہ ہی نیند آتی ہے۔ یہاں پر ایک بڑا سوال بنتا ہے کہ جب اس طرح بات ہوتی ہے نا، تو بڑی چیز کو پہلے ذکر کرتے ہیں، چھوٹی کو بعد میں کرتے ہیں۔ بڑی چیز کو پہلے، یعنی یوں ہونا چاہیے تھا، ویسے یعنی سوال یہ بنتا ہے کہ بھئی اسے نیند نہیں آتی، اور نیند تو کیا اسے اونگ بھی نہیں آتی، یعنی چھوٹی چیز کا ذکر بعد میں ہوتا ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں میں نے اس سے یہ نہیں کہا، یعنی میں نے کسی کو بھی نہیں کہا، چھوٹی چیز کا ذکر بعد میں ہوتا ہے۔ تو امام راضی اس کے جواب میں کہتے ہیں اللہ امام راضی کی قبر کو نور سے بھر دے، اس بندے کو اللہ نے سوال بھی بڑے دیے ہیں اور جواب بھی بڑے دیے، یعنی بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ یہ کیا بندہ ہے یار۔ اور امام راضی کو باطنیوں نے شہید کیا تھا، باطنیہ نے، یہ باطنیہ جو آج بھی گوھر شاہی کی شکل میں بولتے ہیں، ان لوگوں نے امام راضی کو شہید کیا تھا۔ امام راضی کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے، یہ یہاں پر اس معنی میں ہے کہ اللہ کی ذات وہ ہے جسے نیند نہیں آتی اور اونگ تو بالکل ہی نہیں آتی، یعنی اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس اسلوب کو اختیار کیا۔ آگے فرمایا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے، اسی کا ہے۔ ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، یعنی زمینوں آسمانوں میں اسی کی بادشاہی ہے، سب کچھ اسی کا ہے۔ وہ بتوں کے بارے میں کہا گیا نا کہ مکھی بیٹھ جائے تو اڑا نہیں سکتے، اللہ کی شان۔ اور یہ بہت بڑا اسلام کا ایک انقلابی نظریہ ہے کہ مالک میں نہیں ہوں، مالک اللہ ہے۔ بندے کا وجود بھی بندے کے پاس امانت ہے۔ بندہ یہ نہیں کہہ سکتا میری انگلی ہے میں کاٹتا ہوں، تم کون ہو مجھے روکنے والے، میرے پیسے ہیں میں پھاڑتا ہوں، تم کون ہو مجھے روکنے والے۔ نہیں، پیسے تیرے نہیں ہیں، اللہ مالک ہے، تیرے پاس امانت ہے، اسی لیے خودکشی حرام ہے اسلام میں۔ تو اللہ کی ذات یہ ہے کہ زمین و آسمان کا بادشاہ وہی ہے، اسی کے لیے ہے سب کچھ۔ پھر فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، یہ اگلی دلیل ہے الوہیت پر۔ من کون ہے؟ ذا وہ، الذی جو کہ یشفع شفاعت کرے، عندہ اس کی بارگاہ میں، الا باذنہ مگر اس کے اذن سے، اس کی اجازت سے۔ مراد یہ ہے کہ قیامت کے دن مشرکین کہتے تھے نا ہمارے بت ہمیں بخشوا لیں گے، قیامت کے دن جو شفاعت ہوگی وہ کوئی دھونس کی بنیاد پر نہیں ہوگی، اذن الہی کی بنیاد پر ہوگی۔ اور پھر آپ دیکھیں بخشنا بھی اللہ نے ہے، بندے بھی اللہ کے ہیں، لیکن اللہ اپنے مقربین کو کہے گا کہ ان کی شفاعت کرو،
فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم معاشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم معاشر کا کہ تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ اللہ مخلوق پہ اپنے مقربین کا مقام واضح کرنا چاہتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کون ہے جو شفاعت کرے مگر اس کے اذن سے۔ اس کا جملوں کا ربط کیا ہے کہ دنیا میں بھی اسی کی بادشاہی ہے، آخرت میں بھی اسی کی بادشاہی ہوگی۔ کوئی بندہ اس کا اذن نہیں ہوگا تو شفاعت کے لیے لب بھی نہیں کھول سکے گا، اور جب اس کا اذن ہوگا تو پھر وہ شفاعت کرے گا، اور پھر وہ مقام ناز پر بھی بولے گا، مقام ناز پر بھی بولے گا۔ چوں تمام افتد سراپا ناز می گردد نیاز، کیسرا لیلا ہمی نامند در صحرائے من۔ چوں تمام افتد کہ جب عاجزی اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ہے پھر ناز آ جاتا ہے۔ تو کہا تھا نا اقبال نے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ میرے رب کا بندوں کی بندہ نوازی کا ذکر ہے اور بندوں کے مقام ناز کا ذکر ہے۔ کب؟ جب شفاعت ہوگی۔ سرکار نے فرمایا نا انبیاء کے لیے ممبر ہوں گے، نور کے ممبر، وہ اپنے ممبروں پر بیٹھ جائیں گے، اور میں اس وقت تک اپنے ممبر پر نہیں بیٹھوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی دوزخ میں رہے گا۔ من ذا الذی یا رب تو کریمی و رسول تو کریم، صد شکر کے ہستے میں میانے دو کریم۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، آگے فرمایا اس کی شان کیا ہے، یعلم، وہ جانتا ہے، ما بین ایدیہم، ما جو کچھ بینا درمیان، ایدی ید ان کی جمع ہے، ہم ان کے، جو کچھ ان کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے، ہاتھوں کے درمیان سامنے، وہ جانتا ہے جو کچھ بندوں کے سامنے ہے، وما خلفہم، اور جو کچھ بندوں کے پیچھے ہے۔ یہ اللہ کے علم محیط کا بیان ہے۔ اگر علم محیط نہ ہو تو سوال جواب کیسے ہوں گے، حساب کیسے ہوگا؟ ولا یحیطون، اور وہ نہیں گھیرتے، بشیء کچھ بھی، من علم ہی، اللہ کے علم میں سے، الا بما شاء، مگر وہی جو اللہ چاہتا ہے۔ یعنی بندوں کو جتنا بھی علم ملتا ہے، بندوں کی اللہ نے کاوش کو سبب ضرور بنایا ہے، اللہ نے کاوش کو سبب ضرور بنایا ہے۔ وہ مولانا روم کا ایک شعر ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی انبیاء کرام آئے نا، جملہ قرآن، یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندے کو ایک کنسیپٹ ملتا ہے، الفاظ نہیں ملتے۔ یہ کنسیپٹ تو بڑے عرصے سے میرے گشت کر رہا تھا ذہن میں، الفاظ نہیں ملتے تھے۔ پھر مولانا روم نے اس کو الفاظ دیے، یعنی مولانا روم نے بہت پہلے اس کو بیان کیا کہ جملہ قرآن در قطع سبب، کہ قرآن اس لیے آیا تھا کہ اسباب کے پردے ختم کر دیے جائیں، اسباب کے پردے ختم کر دیے جائیں، اور جو اللہ کو مانے انہیں عزت دی جائے اور سرکشوں کو ذلیل کر دیا جائے۔ یہ تو قطع سبب ہے نا، یہ ہے ایمان کا کمال۔ تو یہاں پر بندہ کوشش کرتا ہے، لیکن اگر میرا رب نہ چاہے تو ہوتا کچھ نہیں ہے۔ بندے کی کوشش خود کچھ نہیں اگر اللہ کا کرم شامل حال نہ ہو جائے۔ جی، عزت درویش و ہلاک بولہب، جملہ قرآن در قطع سبب، عزت درویش و ہلاک بولہب، پورا شعر ہوں الا بما شاء، مگر جو وہ چاہے۔ یعنی مراد یہ ہے علم اتنا ہی ملتا ہے جتنا اللہ چاہتا ہے۔ بندہ کوشش کرتا ہے، کرنی بھی چاہیے، لیکن اور پھر اللہ کسی کو علم دینے میں کسی طریقے کا محتاج بھی نہیں ہے کہ تم رٹے لگاؤ گے تو تمہیں علم ملے گا۔ سرکار فرماتے ہیں نا، اللہ نے اپنا دست قدرت میرے سینے پر رکھا، میرے دونوں کاندھوں کے درمیان رکھا، اس کی ٹھنڈک میں نے سینے میں محسوس کی۔ فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، میں نے پوری زمین و آسمان کا علم میرے پاس آ گیا۔ یہ اللہ کی عطا ہے، جس طرح چاہتا ہے دے دیتا ہے۔ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ،
اس کی کرسی وسیع ہے، کرسی سے مراد ہے اس کی سلطنت۔ دیکھیں نا، یہ ہمارے جو متقدمین تھے وہ کہتے تھے کہ یہ لفظ اپنی حقیقی معنی میں ہے، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے یہ اللہ جانتا ہے۔ یعنی اللہ کی کرسی ہے، لیکن کیسی ہے ہم نہیں جانتے، یہ ہماری کرسی کی طرح نہیں ہے۔ لیکن متاخرین جو ہیں وہ اس میں ایک تعویل کرتے ہیں۔ دیکھیں نا، آپ کہتے ہیں یار فلاں سن میں بابل تخت پر بیٹھا، یہ بابر تخت پر بیٹھا، یا آپ کسی پاکستان کے کسی صاحب کا، وزیر اعظم کا، صدر کا نام لے لیں کہ وہ اقتدار، کرسی اقتدار پر بیٹھا، وہ تخت پر بیٹھا، تو مراد کیا ہے؟ اس نے سلطنت کا نظام سنبھالا۔ کوئی یہ نہیں ہے کہ ضروری ہے کہ کوئی وہاں پر تخت ہو، نہیں، اس نے سلطنت کا نظام سنبھالا۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی بادشاہی کیا ہے؟ وسیع ہے، آسمانوں سے بھی اور زمین سے بھی۔ وسیع کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ نے ایک انگلی دوسری انگلی پر رکھ دی نا تو یہ وسیع نہیں ہے، برابر ہے۔ آپ نے 2 پر 2 رکھ دی، وسیع نہیں ہے۔ آپ نے ایک انگلی پہ ہاتھ رکھ دیا، ہاتھ وسیع ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی بادشاہی کا عالم یہ ہے کہ زمین و آسمان کی سرحدیں ختم ہو جاتی ہیں، اللہ کی بادشاہی ختم نہیں ہوتی۔ یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اے گروہ جن و انس، اگر تم زمین و آسمان کی سرحدوں سے باہر نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ۔ تم یہاں بھی نکلو گے، وہاں اللہ کی بادشاہی کا جھنڈا لہرا رہا ہوگا۔ وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یعودہ حفظہما، اور اللہ کو زمین و آسمان کی حفاظت تھکا نہیں دیتی۔ یہ بھی ایک راز ہے میرے رب کا، اللہ کی شان ہے کہ وہ تھکتا نہیں ہے۔ بندہ اللہ کے جتنا قریب ہو جائے، اللہ کی اس صفت کا اظہار اس کی ذات میں بھی درجہ بدرجہ آ جاتا ہے۔ ولا یعودہ حفظہما، اللہ کو کائنات کی حفاظت تھکاتی نہیں ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ بڑا بلند ہے، تمہاری سوچوں سے بلند ہے، تمہاری سمجھ سے بلند ہے، عظیم، بڑی عظمت والا ہے، بڑی شان والا۔ یہ 10 دلائل ہیں الوہیت الہی پہ۔ آگے فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی سختی نہیں ہے۔ یعنی اللہ کی شان، بندہ کہہ سکتا تھا نا اللہ اتنی شان والا ہے، تو بندے تو اس کو مانتے نہیں ہیں، بندے تو اس کا حکم نہیں مانتے۔ تو فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی سختی نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے؟ دین قبول کرنے میں کسی بندے پہ کوئی سختی نہیں ہے، اس کا جی چاہے قبول کرے، جی چاہے نہ کرے۔ قد تبین الرشد من الغی، تحقیق واضح ہو گئی ہدایت، من الغی، گمراہی سے۔ اللہ نے ہدایت اور گمراہی کو واضح کر دیا، کسی پہ جبر نہیں کیا۔ فمن یکفر بالطاغوت، اب جو بندہ انکار کرتا ہے طاغوت کا، طاغوت طغا سے نکلا ہے۔ طغا کا معنی ہوتا ہے سرکش۔ جب دریا کا پانی جوش مار کے کناروں سے باہر آ جائے تو کہتے ہیں طغى الماء، ان لما طغى الماء حملناكم في الجارية، پانی سرکش ہو گیا۔ تو بھائی جس بندے نے یہ کہا نا کہ انبیاء اور اولیاء استغفر اللہ طاغوت ہیں، اس نے اللہ کی شان کو نہیں سمجھا۔ انبیاء اور اولیاء اللہ کے مقابلے میں نہیں ہیں، انبیاء اور اولیاء اللہ کی قدرت کا ہی مظہر ہے، وہ اللہ کی شان کو ہی ظاہر کرتے ہیں۔ تو طاغوت سے مراد ہے اللہ کے مقابلے میں سرکشی کرنے والا۔ جس بندے نے اللہ کے مقابلے میں سرکشی کی، وَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جس نے کفر کیا، انکار کیا طاغوت کا، وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ، اور وہ اللہ پر ایمان لے آیا، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو تحقیق اس نے تھام لیا بہت مضبوط سہارا۔ اللہ، جس نے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لیا، اس نے بہت مضبوط سہارا تھام لیا۔ وہ کیا ہے کہ اور جتنے بھی سہارے ہیں سبق کرتے ہیں، عزت نفس بڑھاتا ہے سہارا تیرا۔ بندہ کسی بھی بندے کا سہارا لینا، بندے کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے، لیکن جب بندہ اللہ کا سہارا لے تو بندے کی عزت نفس بڑھتی ہے۔
فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها، وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سب کچھ سننے والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ لوگوں، اتنا طاقتور رب تمہاری ہر بات کو سنتا ہے، تمہاری ہر بات کو جانتا ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ مددگار ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے۔ یخرجہم، وہ انہیں نکالتا ہے، من الظلمات الی النور، تاریکیوں سے نور کی طرف۔ یعنی ظلمات جمع ہے، یہ نہیں کہا کہ یخرجہم من الظلمات الی الانوار یا یخرجہم من الظلمات الی النور، ظلمات جمع اور نور واحد۔ اس کا مطلب یہ ہے ہدایت صرف ایک ہوتی ہے، جبکہ گمراہی کے بہت سے طریقے ہوتے ہیں۔ الحاد بھی گمراہی ہے، یہودیت بھی گمراہی ہے، نصرانیت بھی گمراہی ہے، باطنیت بھی گمراہی ہے، لیکن ہدایت ایک ہے اور وہ اسلام ہے۔ فرمایا اللہ انہیں نکالتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اولیاؤہم الطاغوت، ان کے مددگار پھر شیطان بن جاتے ہیں۔ یعنی جو بندہ اللہ کے ساتھ لگ جائے اللہ اس کی دستگیری کرتا ہے، اور جو بندہ اللہ کو چھوڑ دے شیطان اس پہ مسلط ہو جاتے ہیں۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ انہیں نکالتے ہیں نور سے ظلمات کی طرف۔ اولئک اصحاب النار، جو اللہ کا سہارا چھوڑ کے طاغوت کا سہارا لے لیں، انہی لوگوں کا انجام دوزخ ہوتا ہے، یہی دوزخ والے ہیں۔ ہم فیہا خالدون، اور دوزخ میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کا فہم صحیح نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ پروردگار عالم ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرما۔ میرے مالک ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ پروردگار عالم ہمیں قرآن مجید کی نعمت کی قدر کرنے والا بنا دے، ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کا ذوق نصیب فرما۔ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ہمیں شرح صدر کی نعمت سے نواز۔ یا کرم الاکرمین، جو تیرے بندے تیری پاک کتاب کی محبت میں وقت دیتے ہیں، میرے مالک ان کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرما۔ میرے مالک ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما، ان کی جان مال میں برکتیں عطا فرما۔ یا کرم الاکرمین، جمیع مومنین مومنات جس جہان سے چلے گئے، میرے مالک سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند فرما۔ بالخصوص اظہر صاحب کی والدہ ماجدہ کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے آخرت کی منزلوں کو آسان فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ پاک سب کو جزائے خیر دے دیا، آپ نے وقت دیا، جزاکم اللہ واحسن الجزا۔